کہتے ہیں کہ رائے پر یزید کے متعلق لعنت اللہ یا پھر رحمت اللہ علیہ ہیں، یزید کے قصے بھی مجھ سے مت پوچھا کرو. سمجھ رہے ہو؟ میرے بیان میں جو آپ کی عملی زندگی سے جن چیزوں کا تعلق ہے میں صرف انہی کو فوکس کرتا ہوں. مجھے ان موضوعات پہ ذرا بھی دلچسپی نہیں. بلکہ ایمان تو رہا ہی نہیں کہ جب آپ صحابہ کی عزت و تکریم کی بات تو کریں لیکن آل رسول کی قاتلوں کے بابت، ان پر ظلم، زیادتی، جبر کو روا رکھنے والوں کے بابت اپنی زبانوں کو بند کریں اور لوگوں کو کہیں ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے. ناظرین، بعض لوگ حضرت معاویہ کی عزت و تکریم کا دفاع تو ضروری سمجھتے ہیں چونکہ وہ صحابی رسول ہیں، لیکن جب بات امام حسین علیہ السلام کے قاتل یزید لعین کی آتی ہے تو ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، چونکہ امام حسین صرف صحابی رسول تھوڑی ہیں بلکہ وہ تو جگر گوشائے محمد الرسول اللہ ہیں، نور نظر فاطمۃ الزہرا ہیں، پسر مولا مرتضیٰ ہیں، برادر اصغر امام حسن مجتبیٰ ہیں. امام حسین تو قرآن مجید کے فیصلہ کے مطابق آیت مباہلہ کے ذریعے رسول اللہ کے بیٹے قرار پا رہے ہیں، وہ آیت مودت میں شامل ہو رہے ہیں، آیت تطہیر کا مصداق بن رہے ہیں. وہ تو صرف احب اللہ من احب حسینہ کے ذریعے رسول خدا کی محبت اور اطاعت کا مرکز بن رہے ہیں. ان کی تو شان یہ ہے کہ کبھی رسول اللہ انہیں اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، اپنے لبوں کو ان کے لبوں پہ رکھتے ہیں، اپنی زبان کو حسین ابن علی کی زبان پہ رکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. کبھی حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کرواتے ہیں، کبھی اپنی پشت پر سواری کرواتے ہیں اور حسین کے لیے مدینہ کی گلیوں میں انتظار کرتے ہیں، کبھی اپنے لخت جگر کو مدینہ کی گلیوں میں تلاش کرتے ہیں، حسین کے غم میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں. بس یہی تو حسین کا رسول اللہ سے تعلق ہے. وہ صرف صحابی تھوڑی ہیں. اگر وہ صرف صحابی ہوتے تو ان کی عظمت و شان کا دفاع ہم کرتے، لیکن نہیں، چونکہ وہ قرآنی نقطہ نظر سے، کریم آقا کے مبارک ارشادات کی روشنی سے قیامت تک کے تمام مومنوں مسلمانوں کے لیے چونکہ مودت کا مرکز بن رہے ہیں، اس لیے اگر کوئی ان کے سر کو کاٹ کر کربلا سے شام تک نو کے نیزہ پر سجاتا ہے اور پھر اسی بدبخت قاتل کا سگا بیٹا اپنے باپ کے کرتوت کو بیان کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے ان امور بد پر اس پہ لعنت کرتے ہیں. صحابہ کی تصریحات کے موجود ہونے کے باوجود ہم لوگ یزید کے بابت اپنی زبانوں کو اس لیے بند کرتے ہیں چونکہ وہ جن کے ساتھ یہ ظلم، زیادتی، جبر، استبداد کو روا رکھ رہا ہے وہ صرف صحابی رسول تھوڑی تھے. ناظرین، یہاں میں ایک بات بالکل واضح کر دوں، ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کی عزت و تکریم کا دفاع یہ ضروری ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ کی نسبت محبت کے سبب، نسبت قربت کے سبب، نسبت معیت کے سبب جو ہستیاں ایمان کی دولت سے مشرف ہو کر صحابہ کرام کے درجہ سے ملقب ہو رہی ہیں، ان کے دفاع کو تو اپنا ایمان سمجھیں، لیکن وہ جو نفس رسول بن رہی ہیں، وہ جو جسم رسول کا مظہر بن رہی ہیں، وہ جو بدائے رسول کا مصداق بن رہی ہیں، وہ مقدس نفوس کہ جنہیں رسول اللہ اپنی چادر تلے جمع کر کے آیت تطہیر میں شامل کر رہے ہیں، آیت مباہلہ میں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور قرآن ان کی مودت کو ہم پر فرض کر رہا ہے. جب ان کی عزت و تکریم کی بات آئے، ان کی عظمت و شان کی بات آئے، ان کے محامد و محاسن کا تذکرہ آئے، جب ان کے ساتھ ظلم، زیادتی، جبر اور استبداد کو روا رکھنے والے بدبخت کافر اور قابل لعنت یزید کی بات آئے اور اس کے حواریوں کا ذکر آئے، ہم صحابہ کی عزت و تکریم کو تو اپنا ایمان سمجھیں، لیکن ان مقدس نفوس کی عزت و تکریم کے بابت اپنی زبانوں کو بند رکھ کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو یہ کسی صورت بھی آپ کے ایمان کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہوگا. بلکہ ایمان تو رہا ہی نہیں کہ جب آپ صحابہ کی عزت و تکریم کی بات تو کریں لیکن آل رسول کی قاتلوں کے بابت، ان پر ظلم، زیادتی، جبر کو روا رکھنے والوں کے بابت اپنی زبانوں کو بند کریں اور لوگوں کو کہیں ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے. جان لیجئے حسین ابن علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا مرکز بن کے اطاعت رسول کا پیکر بن رہے ہیں. اب کوئی بندہ اگر ان کے بابت اپنے دل میں میل رکھتا ہے، کچیل رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، یا یہ کچھ بھی نہیں رکھتا، اس کے لیے محبت رکھتا ہے جو ان مقدس
नफूस के लिए नफरत रखे तो जान लें वो भी कभी ईमान की खुशबू नहीं पा सकता है। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है वो हमें असहाबे रसूल की मोहब्बत भी अता करे और आले रसूल की मवद्दत की खैरात भी अता करे, चूँकि ईमान तभी मुकम्मल होगा कि जब ये दोनों ज़ातें मोहब्बत व मवद्दत का पैकर अजीम बनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमें इस हाल में पेश करेंगी कि खुदा के महबूब हमसे इन दोनों की मोहब्बत व मवद्दत पर राज़ी हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की हिम्मत व तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।